عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس تقریب میں حاضر ہوئے ہیں جہاں رحمت مجلس نہیں ہے۔ حدیث باب میں آتا ہے جس مجلس میں قرآن پاک کا تذکرہ درس ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، وہاں سکون ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ آسمان والوں کے سامنے کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے۔ ذکر اللہ فی من تو یہ بڑی برکت والی مجلس ہے، اور خاص کر قرآن پاک نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر مکمل ہوا پڑھنے والے کو اور سننے والے کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بار بار اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ جو رونق لگی ہے قرآن کی محبت میں حضرات سب جمع ہوئے ہیں، اساتذہ کرام ہیں، دوست احباب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح جنت کے اندر جمع کرے، محبت پیار کے لیے ہوں گے، خوشی کے لیے ہوں گے، مزے کے لیے ہوں گے۔ وہاں کوئی جو ہے تکلیف نہیں، وہاں کوئی مقرر نہیں ہوگا بندہ، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ فری تلاوت، دو بچے ہیں کرو، چونکہ سب سمجھے ہوئے لوگ ہوں گے، ان کو ذکر میں مزہ آئے گا، تلاوت میں مزہ آئے گا، پڑھنے میں مزہ آئے گا، ملنے میں مزہ آئے گا، لطف ہوگا۔ جس طرح دوسری دنیا کی نعمتوں میں وہاں جنت کی نعمتوں کا مزہ ہوگا، یہ ذکر کا تلاوت کا اپنا مزہ ہوگا۔ تلاوت والا آدمی اس کو چین نہیں آتا جب تک تلاوت نہ کرے۔ تلاوت کرتے رہنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، حافظ ہیں تو بھی، نہیں حافظ تو بھی، زیادہ یا کم جتنا بھی ممکن ہے تلاوت وظیفہ بنا لے تمام حضرات۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پھر جس مسجد میں ہیں وہاں جو ہے درس ہوتا ہے تو اس میں شریک ضرور ہو، 1 2 2 3 4 آیتیں جو ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے تو اس میں شریک ہوں، اور نہیں درس اگر وہاں شروع تو وہاں اپنے امام سے کہتے ہیں آپ جو ہے اس کو شروع کریں۔ قرآن کا جو ہے وہ درس ہر مسجد کے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ ہمیں خوشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کو جب یہ کی خبریں سنتے ہیں تو ہمارا دل بہت بات کرتا ہے۔ ہم تو اتنے کمال کے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھے بچے، اچھے استاد دے دیے ہمیں۔ ہمارے استاد بھی بہت بڑے مہربان، بہت مہربان، بہت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے، وہ اونچی شانیں عطا فرمائے، اونچی شانیں دنیا اور آخرت میں کامیاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بچے دیے ہیں وہ بھی یہاں سے جس مسجد میں جہاں وہاں لوگ ملتے ہیں تو پھر بعد میں آتے ہیں، اچھا آپ کا بچہ تو وہ کوئی تعریفی کلمہ کہہ دیتے ہیں تو شکر کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی طرف سے یہ بات نہیں سننی پڑی کہ تمہارا بچہ جو ہے اس طرح کی خرابیاں کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو خوشی ہوتی ہے ہمیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو اولاد میں خوش کر دے، دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرما دے۔ ہم اس کو مبارک یہ پھر خود ہی انہوں نے قرآن پاک شروع کر دیا۔ قرآن پاک 3 دفعہ یہاں 5-7 دفعہ پہلے ہماری مسجد میں 8-10 دفعہ قرآن پاک سے صبح کی نماز میں ختم کر چکے ہیں، اور زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوام کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اپنی اولاد پر بھی محنت کر کے ان کو اسی راستے پر لگانے کی اللہ تعالیٰ
سب کو ہم اور ان کو بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ بہرحال برکتیں اور رحمتیں صرف قرآن سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ ہم برکتوں کے لیے اور رحمتوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے، اس سے برکتیں حاصل کرو، اس سے رحمتیں حاصل کرو۔ اور کیسے ہوگا؟ اس کا جو بڑا حکم ہے تقویٰ ہے، تقویٰ حاصل کر لو تو بس برکتیں بھی برکتیں ہیں، رحمتیں بھی رحمتیں ہیں، رحمتیں بھی رحمتیں ہیں۔ تقویٰ جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقویٰ کا حکم کیا، بار بار مسواک کا اور اس چیز کا ہو گیا ہے۔ پڑھنے اور سننے والوں کو مبارکباد پیش کرتے